اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حاضرین، ناظرین، قارئین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے لوح و قلم کیا ہے، عرش و کرسی کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ یعنی لوح و قلم کے راز آج سمجھنے ہیں، عرش و کرسی کی وضاحت سمجھنی ہے اور سدرۃ المنتہا کی حقیقت بھی سمجھنی ہے۔ آئیے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے وقت نکال کر اس کا جائزہ لیتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کو خانقاہوں کے مدبر ہستیوں کے ساتھ باطنی طور سے منسلک ہو کر کے اور دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کے ساتھ تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ جناب صادق الرحمن صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ لوح و قلم یعنی تختی اور قلم یعنی تقدیر ان کی سمجھ تب آتی ہے جب فقیر کو عہد الست کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، یعنی جو وعدہ الست کا تھا اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، تب فقیر کو اس کی سمجھ آتی ہے۔ یعنی عرش و کرسی مقام مقربین سے آگے پانی کے سمندر میں عرش کا مقام ہے، وہاں پر کرسی بھی ہے جہاں سے کلمہ کن کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ کا زیادہ تر حصہ پانی ہے۔ یہ صادق الرحمن صاحب کی جانب سے یہ باتیں آ رہی ہیں، بغور سماعت کیجئے۔ جہاں سے پورے جسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس پانی کے اوپر جو فقیر ایمان کا مضبوط بنیاد رکھ دیتا ہے تو مقام عرش تک باطنی رسائی ہو جاتی ہے، اور سدرۃ المنتہا مخلوقات کے رسائی کا آخری حد ہے جہاں سے آگے سوائے خلیفہ کی کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ غور طلب بات ہے کہ یہاں لفظ سدرہ ہے جس کے لفظی معنی بیری کا درخت۔ بیر ایک پھلدار درخت ہے جو زمین میں مضبوط پنجہ جمائے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، جس کے پھول کے رس سے شہد کی مکھیاں اعلیٰ شہد تیار کرتی ہے، جس کے پھل میں فرحت اور شفا ہے، جس کے پتے جادو کا توڑ ہیں، جس کا تنا بہترین لکڑی ہے اور اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں جو اگر جسم میں چبھ جائے تو سخت درد ہوتا ہے۔ انسان جب باطن کو صاف کر لیتا ہے اور اس کا وجود قول و فعل اور سوچ مخلوق کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے اور قانون خداوندی کے قانون شکنی پر وہ کانٹا بن جاتا ہے تو مقام سدرۃ المنتہا پر قدم رکھ دیتا ہے۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ لوح کہتے ہیں تختی کو اور قلم لکھنے والی شے کو، یعنی تختی پر جو تقدیر لکھی گئی ہے ازل سے وہ لوح و قلم کا بیان ہے۔ انسانی وجود میں لوح بھی ہے اور قلم بھی ہے۔ اصل بات جو مرشد پاک سے سنی وہ تو میں کہنے سے قاصر ہوں، لیکن یہ اشارہ ہے کہ لوح انسان کا خیالات ہیں اور اس کو عقل و فہم کہہ سکتے ہیں۔ قلم اس کے زبان ہے کہ جو کچھ تختی پر لکھا ہوا ہے تقدیر کے طور پر وہ قلم یعنی زبان سے ادا ہو رہا ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہی ادا ہوتا ہے۔ عرش وہ مقام ہے جہاں ذات پاک موجود ہے اور کوئی نہیں، وہ مومن کا قلب ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ تعالی۔ کرسی کو بعض صوفیہ اکرام نے انسان کا سینہ بتایا ہے اور بعض نے اس کو گردن کے سینے کے ملاپ کی جگہ کو بتایا ہے، لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ یہاں اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر کرسی پر کون ہے؟ اس کے لیے آیت الکرسی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل کے پر جل جاتے ہیں، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھیں تو یہ کون سا مقام ہے جہاں جبرائیل یعنی فرشتہ یعنی نور ہاتھ جوڑ رہا ہے، اور جن کو بے عقل نادان لوگ بشر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں سے آگے جا رہے ہیں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کہیں تو پھر نوری فرشتے نے ہاتھ کیوں جوڑ لیے؟ یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بشر کہیں تو بشر نور سے آگے کیسے بڑھ گئے؟ یہ بھی ایک الگ موضوع بن جائے گا۔
میرے آقا و مولا مرشد پاک سدرۃ المنتہا پر فرماتے ہیں کہ یہاں مقام دوئی ختم ہوتی ہے اور اس سے آگے وحدانیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب انسانی جسم میں یہ مقام کون سا ہے، اس کے لیے ریسرچ کی گزارش ہے، ریسرچ کرنا پڑے گی۔ میرے کہنے سے سمجھ نہیں آئے گا، خود سے دیکھنے پڑیں گے، خود سے سمجھنے پڑیں گے، تب سمجھ میں آئے گا۔ ریسرچ کے لیے ابتدا سناتن وید یا اپنشد سے کیا جا سکتا ہے اور انتہا اس کی کوئی نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ نہایت ہی عمدہ موضوع ہے جس پر آپ ابھی توجہ فرما رہے ہیں۔ مزید جناب قادری صاحب نے کہا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب جو ہے اس کا نام ہے فرہنگ تصوف، صفحہ نمبر 141 اور 142 پر لکھتے ہیں کہ قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ کے علاوہ 360 قلم اور اسی قدر الواح بھی ہیں کہ جو قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ اول سے مرتبہ میں کم ہے۔ قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ اول میں بھی ہیں کہ جو قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ اول سے مرتبہ میں کم ہے۔ قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ اول میں جو کچھ ہے وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن دیگر الواح میں محو اثبات ہوتا رہتا ہے جو قابل غور ہے۔ انہی سے بنی آدم کو فیض پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں خطرہ آتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں کام کر لینا چاہیے، بس ایک ارادہ صحیح رہتا ہے۔ پھر دوسرا خطرہ آتا ہے کہ اگر پہلا خطرہ ارادہ حق سے ہوتا ہے تو اس کام میں مضبوطی ہو جاتی ہے اور محو نہیں ہوتا بلکہ دوسرا خطرہ محو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محو اثبات ان تختیوں میں ہوتا رہتا ہے جو قابل غور ہے۔ کتاب میرات العارفین میں صفحہ نمبر 19 اور 20 پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ دیکھیے کہ اور سکھایا تھا قلم کو جس کا لقب ام الکتاب ہے، اور لوح محفوظ کہ جس کا نام کتاب مبین ہے، وہ چیز کہ قلم نہ جانتا تھا، اور تفصیل اور اندازہ کیا نفس میں اس چیز کا جس کا عقل میں اجمال اور فیصلہ اور حکم کیا تھا، اور نکالا لوح کو ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کے بائیں میں سے، جیسا کہ نکالا حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ ان جملے میں بہت ہی پیچیدگی ہے، اس کے شرح کو ذرا سا توجہ فرمائیں۔ شرح میں لکھا گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنی پہلی وحی سورہ العلق میں فرمایا، آیت نمبر 4 اور 5 میں کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں قلم سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جس کے ذریعے تمام انسانوں کو علم الہی، علم دین اور علم کائنات عطا کیا گیا ہے۔ یہ علم پہلے اللہ نے قلم یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو سکھایا، اور پھر اس قلم نے تمام عالم کو سکھایا۔ اسی لیے یہ قلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ام الکتاب ہے، جس کے بطن میں تمام علم جمع ہے اور جہاں سے تمام عالم کو منتقل ہوتا ہے، جیسا کہ یعنی ماں بچے کو اپنے بطن میں رکھتی ہے اور پھر اسے عالم ارواح سے عالم دنیا میں منتقل کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلم یا ام الکتاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدسی یا مبارک سینہ یا قلب کتاب مبین یعنی روشن اور کھلی ہوئی کتاب یا لوح محفوظ ہے، جس پر تمام علم الہی اور علم دین اور علم کائنات تفصیل سے درج ہے۔ جس طرح قلم سے علم کو لوح پر منتقل کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود یعنی قلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر درج کیا گیا ہے۔ قلم میں یہ اجمال کی حالت میں تھا، یعنی مختصر ترین لیکن جامع اور مکمل صورت میں تھا، جیسے ایک بیج درخت کے مکمل صورت ہے، اور قلم میں جو علم اجمال کی حالت میں تھا روح قدسی میں تفصیل کی صورت میں منتقل ہوا۔ روح قدسی سے یہ قلب اور پھر نفس پر منتقل ہوا، جہاں سے مزید تفصیل حاصل ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو وجود عطا کیا، اسی طرح قلم کے وجود سے ہی لوح کو وجود عطا کیا گیا۔ بہت بہترین۔ مزید صفحہ نمبر 40-41 پر ہے کہ جس طرح عالم علوی میں عرش و کرسی بنائے گئے، اسی طرح جسم انسانی میں دل بمنزلہ عرش اور سینے کو بمنزلہ کرسی پیدا کیا گیا۔
عرش اس کی مخلوقات میں سے ہے، وہ نہ اس کے ساتھ متصل ہے اور نہ ہی اس پر محمول ہے اور نہ اسے اس کا احتیاج ہے۔ کرسی اس کے رازوں کا ظرف اور انوار کا ترکش ہے۔ جناب صوفی شکیل صاحب نے کہا کہ لوح چھپا ہوا نور ہے اور قلم اس کا کن بولنا ہے۔ لوح کیا ہے؟ چھپا ہوا نور ہے اور قلم اس کا کن بولنا ہے۔ جناب اویس غازی سرمدی صاحب نے کہا کہ لوح یعنی حیات، قلم یعنی تقدیر، عرش یعنی روحانی عروج کے علوم، کرسی یعنی فنا فی اللہ۔ شخص کا وجود ہی اللہ کا کرسی ہوتا ہے، کیونکہ اس پر خدا وارد ہوتا ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی کرسی کے اندر تمام کائنات اور عرش ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو اس کے حیات ایک کورے کاغذ کی طرح ہو جاتی ہے، یہی لوح ہے، اور اس پر جو خدا لکھتا ہے اسے ہی قلم کہا گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ یعنی ایک درخت اور منتہا یعنی اس کی انتہا۔ درخت انسان کے وجود کو کہتے ہیں۔ ظاہری درخت کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں اور انسان کی جڑ اوپر ہے، اور مولا علیہ السلام کو بھی علم کا درخت کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کا گزر نہیں ہے۔ جناب سید ایوب محمودی چشتی صاحب نے کہا کہ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا واجب ہے، جیسا کہ امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم لوح اور قلم اور ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس لوح میں لکھ دیے گئے ہیں۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنے ہوئے ہیں، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کا قلم نور اور اس کی لکھائی بھی نور ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر میں تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والی فیصلوں کا بیان لکھا ہوا ہے۔ اور تفسیر کے بعض کتب میں آیا ہے کہ لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی میں ہے۔ عرش اللہ عز و جل کے مخلوقات میں سے ایک عظیم الشان مخلوق ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار کیا ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے یہ پانی پر تھا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرسی ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کے 4 پائے ہیں، ایک پایا 7واں آسمان سے اوپر اور 7 زمین سے نیچے۔ ایک پائے اور دوسرے پائے کے درمیان کی مسافت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور ان 4 پایوں کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے روز یہ 4 فرشتے 8 ہو جائیں گے۔ عرش کے مقدار اور اس کا اندازہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سدرۃ المنتہا کے لغوی معنی ہوتے ہیں وہ بیری کا درخت جو آخری انتہا کے سرے پر واقع ہو۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جناب عامر محبوب صاحب نے کہا کہ اصل میں سارا کھیل خیال کا ہے۔ خیال جہاں سے پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، اس کو لوح کہتے ہیں۔ کرسی کہتے ہیں بنیاد کو، اور قلم کہتے ہیں اس شے کو جس کے ذریعے منفی خیال کو مثبت میں بدل دیا جاتا ہے، اور آخر میں جو خیال شکل اختیار کرتا ہے اسے عرش کہتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا یعنی عقل کی انتہا، وہاں سے آگے عقل و سمجھ کام نہیں کرتی، وہاں سے باطنی آنکھ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہاں عقل کے پر جلنے لگتے ہیں، عقل حیرانگی کی انتہا میں آ جاتا ہے، اور وہاں دلائل و حکمت کام آنے بند ہو جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلا صاحب کہتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیہ، ذات الہی خود مثل قلم ہے، اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں یہ خیال مثل لوح ہے
جو کہ خود قلم ہو کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا گیا، اور یہی مثل لوح ہوا۔ لوح قلم کو انسانی وجود میں بھی رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں قلم اور حضرت حوا علیہ السلام میں لوح کو رکھا گیا ہے۔ لوح قلم کو اس طریقے سے پوشیدہ چھپایا گیا ہے۔ لوح قلم سے ہی انسان کی تخلیق ہوتی ہے جناب محترم، جو نہایت ہی قابل غور اور فکر کا مقام ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ لوح بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، اور عرش بھی میں ہوں، اور کرسی بھی میں ہوں۔ چنانچہ ان صوفیہ اکرام کے باتوں کو اور مولا علی کے حکمت بھری باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت غواصی کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیر و مرشد سے کافی قربت میں بیٹھ کر راز و نیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کا سینہ مبارک ہی عرش ہے، وہاں خدا جلوگر ہوتا ہے، اور انسانی وجود میں قلب کو عرش کا مقام حاصل ہے، اور کلیجہ کو کرسی کا مقام تصور کیا جاتا ہے، اور عرش لطیفہ انا میں واقع ہے، جہاں تک رسائی صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور وہیں مقام محمود ہے۔ مقام محمود کے موضوع پر ہم لوگ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، دوسرے ویڈیو کلپ اس کے لیے اسپیشل طور سے بنائے گئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک پلانٹ ہے جو کہ جبروت، لاہوت اور ہاہوت سے آگے ہے، وہاں تک نہ کسی کی رسائی ہے سوائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ سالک جب فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ سے گزر کر مقام اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے یہ مقام میسر آ جاتے ہیں۔ جناب سلیم اکمل صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی لوح محفوظ ہے۔ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب نے کہا کہ عرش و کرسی، لوح و قلم، سدرۃ المنتہا، راضی یہ سب تیری حقیقت اور تیری انتہا، راضی یہ سب تیری حقیقت اور تیری انتہا۔ امیر افضلی نے لکھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی اشعار میں کہتے ہیں، درد و عالم ہر کجا آشار عشق، ابن آدم سری از اسرار عشق۔ جس کا ترجمہ دیکھیے کہ دونوں جہانوں میں ہر جگہ عشق کے آثار ہیں، آدم کا بیٹا عشق کے اسرار میں سے ایک راز ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بناتا ہوں۔ انسان کی تقدیر ہے، اور زمین سے آسمان تک ہر شے کی تسخیر اس تقدیر کی تفسیر ہے۔ موت، قبر، حشر، نشر سب اس کے احوال ہیں، اسی کے اعمال جہان آخرت میں نور اور نار بنتے ہیں۔ وہ امام ہے، وہی صلاۃ ہے، وہی حرم ہے، وہی سیاہی ہے، وہی لوح محفوظ اور وہی قلم ہے۔ یہ فارسی کے اشعار کے ترجمہ آپ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سماعت فرما رہے ہیں۔ اگلے اشعار کا ترجمہ دیکھیے کہ میں اس بے کراں سمندر کی کیا بات کروں، اس کے دل کے اندر نئے ادوار پوشیدہ ہیں۔ عالم انسان میں سما جاتا ہے مگر انسان عالم میں نہیں سماتا۔ آدم کی جلوت سے مہر و ماہ آشکار ہیں، اور اس کے خلوت تک جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں۔ مرد و زن ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، کائنات شوق کی نقص بندی کرتے ہیں۔ عورت نار حیات کے محافظ ہے، اس کی فطرت ایسی لوح ہے جس پر اسرار حیات رقم ہوتے ہیں۔ عورت نار حیات کے محافظ ہے، اس کی فطرت ایسی لوح ہے جس پر اسرار حیات رقم ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے آتش کو اپنی جان میں سماتی ہے، چنانچہ اس کا جوہر خاک کو آدم بنا دیتا ہے۔ اس کے ضمیر کے اندر زندگی کے امکانات پوشیدہ ہیں، اس کی تب و تاب سے زندگی ثبات پاتی ہے۔ وہ ایسا شعلہ ہے جس سے کئی شرر ٹوٹتے ہیں، اور اس کے سوز کے بغیر وہ بدن صورت پذیر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو پاکیزہ نگاہ سے اس کی قدسیت کو دیکھ۔ یہ حضرت علامہ اقبال کے آپ فارسی کے اشعار کو اردو میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آگے بیان ہے کہ علم تحقیق سے لذت پاتا ہے اور عشق تخلیق سے لذت پاتا ہے۔ یہ حوالہ ہے جاوید نامہ، علامہ اقبال کی کتاب ہے، اس سے یہ اشعار ماخوذ کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ القلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سر الاسرار میں اس کی شرح لکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قلم سے موسوم فرماتے ہیں، اسی لیے کہ قلم علم کو منتقل کرنے کا باعث ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات و تخلیقات کا خلاصہ اور کائنات کی تخلیق کا آغاز اور اصل ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرات العارفین میں یہ بات ہے جس کا ترجمہ ہے کہ سب حمد اللہ کے واسطے ہے جس نے دوات سے اس چیز کو ظاہر کیا جس کو قلم میں درج کیا تھا، اور وجود کی طرف جود و سخا کے ساتھ اس چیز کو ظاہر کیا جس کو عدم میں پوشیدہ کیا تھا، اور اس چیز کو پھاڑ ڈالا جس کو جوڑا تھا، اور اس چیز کو ظاہر کیا جس کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا، اور وہ عقل یعنی آدم ہے، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور وہ نفس یعنی حوا ہے، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا اور وہ عقول اور نفوس ہے۔ مزید امام عالی مقام علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، یعنی ابھی جو فرما رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھی اقوال آپ سماعت فرما رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمام کتاب یعنی قرآن میں تفصیلاً بیان کیا گیا اس کو سورہ فاتحہ میں درج اور پوشیدہ کیا گیا، اور جو فاتحہ میں تفصیلاً ہے وہ بسم اللہ میں پوشیدہ ہے، اور جو بسم اللہ میں تفصیلاً ہے وہ اس کے بے میں پوشیدہ ہے، با میں پوشیدہ ہے، اور جو کچھ بے میں یعنی با میں ہے اس بے کے نقطے میں پوشیدہ ہے، یعنی جو کچھ تمام کتاب قرآن میں تفصیلاً بیان کیا اس کو سورہ فاتحہ میں درج کیا، پوشیدہ کیا، جو فاتحہ میں تفصیلاً ہے وہ بسم اللہ میں پوشیدہ ہے، جو بسم اللہ میں تفصیلاً ہے وہ اس کے بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس بے کے نقطے میں پوشیدہ ہے اور مبہم کیا ہے۔ اور جب تم نے معلوم کیا کہ عالم امر کے واسطے ایک مجمل کتاب ہے جس کا لقب ام الکتاب ہے، اور ایک مفصل کتاب ہے جس کا نام کتاب مبین ہے، اور کتاب مجمل عقل ہے اور کتاب مبین لوح محفوظ ہے، ایسے ہی جاننا چاہیے کہ عالم ملک کے واسطے ایک مجمل کتاب ہے وہ عرش ہے، اور ایک مفصل کتاب ہے وہ کرسی ہے۔ یہ جملے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے آپ سماعت فرما رہے تھے، جو نہایت ہی حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کرسی بھی میں خود ہوں۔ پھر قلم کے متعلق پوچھا گیا تو یہی فرمایا کہ میں ہوں۔ اس کے بعد سائل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں۔ پھر جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا حق میں قناعت کے بعد تمام چیزوں کو اپنی ہستی میں ضم پاتا ہوں، اس لیے کہ حق میں سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت بہتر۔ تمام محققوں کے تفصیلی بیانات کافی قابل غور ہیں۔ اب آئیے ہم دادا حضور سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں اس سوال پر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غیر مطبوعہ کتاب میں یہ درج فرماتے ہیں کہ لوح بھی ہے اور قلم بھی، قلم بھی ہے اور لوح بھی۔ لوح قلم سے ہی پیدا ہوتا ہے، لوح قلم سے ہی پیدا ہوتا ہے اور قلم لوح سے۔ لوح قلم میں پوشیدہ ہے اور قلم لوح میں روپوش ہے۔ قدرت نے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے اور پہاڑ کو ذرہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان باتوں میں بے حد وسعت و گہرائی ہے، جو جتنی گہرائی میں اتر سکے گا اتر جائے گا۔ اگر میں اس مختصر مضمون کو تفصیل سے بیان کروں تو دو چند مضمون ہی 1000 صفحات میں مکمل ہوگا۔ میرے سامنے حقیقت کا اتھاہ سمندر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملے دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ایک دوسرے تحریر میں دادا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم نے بسم اللہ لکھا اور ٹوٹ گیا، پس ختم ہوا قرآن۔ قلم نے بسم اللہ لکھا اور ٹوٹ گیا، پس ختم ہوا قرآن۔ بقیہ کے 30 پارے اسی کی تعریف میں لکھے گئے،
یعنی قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی نام ہے، جو کہ قرآن کے ہر ایک پارہ کے اوپر میں موجود ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اب آئیے کچھ اشعار کے حوالے سے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اشعار اس فقیر کے ہی لکھے ہوئے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں پہلے لکھنے کا شرف حاصل ہوا، وہ بھی غیر مطبوعہ کلیات میں جہاں تہاں درج ہے، کہیں کہیں سے اس کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ کوئی کیا دیکھے حسن و جمال آپ کا، دو جہاں میں نہیں ہے مثال آپ کا۔ کوئی کیا دیکھے حسن و جمال آپ کا، دو جہاں میں نہیں ہے مثال آپ کا۔ عرش و فرش اور لوح و قلم آپ کے، سلطنت آپ کی ہے اور مال آپ کا۔ عرش و فرش اور لوح و قلم آپ کے، سلطنت آپ کی ہے اور مال آپ کا۔ اب میں بتاؤں تجھے وجود کی باتیں، سب کچھ تیرے وجود میں ہے شہود کا سامان۔ اب میں بتاؤں تجھے وجود کی باتیں، سب کچھ تیرے وجود میں ہے شہود کا سامان۔ اللہ بھی، رسول بھی اور لوح و قلم بھی، دیکھ ذرا اور کر وجود پر دھیان۔ دیکھ ذرا اور کر وجود پر دھیان۔ یہ نظم ہدایت حقیقی نام کے ایک نظم میں یہ اشعار موجود ہیں۔ پھر دوسری جگہ میں نے لکھا تھا کہ آدم تو ایک شجر ہے، شمر اس کا ہے گندم۔ آدم تو ایک شجر ہے، شمر اس کا ہے گندم۔ ظاہر ہے اسی سے اس کا صفت و کمال، ظاہر ہے اسی سے اس کا صفت و کمال۔ اور گندم جو گویا کہ لوح و قلم ہے، لکھا گیا ہے جس سے کہ ہر قال اور حال۔ گندمو جو گویا کہ لوح و قلم ہے، لکھا گیا ہے جس سے کہ ہر قال اور حال۔ اور تھوڑا سا غور و فکر و غواصی کرے کوئی، کل کائنات کا ملے وجود میں ہی حال، کل کائنات کا ملے وجود میں ہی حال۔ یہ نظم اشارات مرشدی کے نام سے پہلے بھی یوٹیوب پر آ چکا ہے۔ ان نظم میں بھی غور کر کے ان سوالات کے جوابات تلاشے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہم لوگوں کی اور ہمارے ٹیم کی ایک ادنا کوشش تھی جس میں یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا اور ثابت کیے گئے مختلف بزرگوں اور مختلف محققوں کے حوالے سے کہ لوح و قلم کیا ہے، اور اس کے اشارے بھی آپ تلک دیے گئے۔ عرش و کرسی کیا ہے وہ بھی بتایا گیا، اور سدرۃ المنتہا کدھر ہے اور کہاں ہے یہ بھی آپ کو سمجھا دیا گیا۔ کچھ باتیں جتنی کھول کر کے کہنے کی تھی وہ کہہ دیا گیا، اور باقی باتیں جو پوشیدہ کر دی گئی ہیں اس کو اپنے پیر و مرشد سے براہ راست بالکل تنہائی میں گفتگو کیا جا سکتا ہے، اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور ڈوبا جا سکتا ہے اس میں، چونکہ یہ باتیں وجود کی باتیں ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں، ہر چند کے اس کو فاش نہیں کیا جاتا ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ البتہ آج کے زمانے میں ان باتوں پر غور و فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہر خانقاہ میں، ہر انسٹیٹیوشن میں جو تصوف اور اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں اس میں اسلامیات کے راز و نیاز کے بارے میں بھی لوگ کنسیڈر کر سکیں، اور یہی ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے تاکہ ہم ایک خصوصی طور سے جو ہے لوگوں کو تصوف اور معرفت کے جانب راغب کر سکیں۔ امید ہے ہم اپنے کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اور بہتر طریقے سے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے کسی نئے موضوعات پر ہم لوگ پھر سے بات کریں گے، اور پھر تحقیقی اور تفصیلی گفتگو دوسرے ٹاپک پر بھی کریں گے، جیسا کہ شریعتی بھی ہوتا ہے، طریقتی بھی ہوتا ہے اور معرفتی بھی ہوتا ہے۔ اور آپ تمامی لوگ، دنیا بھر کے لوگ، ہر خانقاہ کے لوگ ہماری کوششوں کو پسند فرماتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے۔ تو آئیے اب اس موضوع کو ہم لوگ بند کرتے ہیں اور آخر میں یہ شعر کہہ دیتے ہیں علامہ اقبال کے جانب سے تمام اپنے مسلمان بھائیوں اور تمام خانقاہ کے لوگوں کے لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔